ہر وقت توجہ کی بھیک مانگنا، ہر بات پر رونا، خود کو جو ہے وہ مظلوم ثابت کرنا، یہ محبت نہیں جذباتی تھکن پیدا کر دیتی ہے۔ السلام علیکم سپر گرلز، کیسی ہیں جی آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کریں گے۔ اچھا یہ نا پہلے میں سب سے پہلے کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اتنے پیارے کامنٹس کیے، جن کی کامنٹس دیکھ کے کبھی ہم نے ولاگ نہیں بنانا ہو تو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ولاگ بنائیں۔ ویسے تو سب کے بہت اچھے کامنٹس ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوتے ہیں، تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ کامنٹ کبھی نظر سے گزرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، کہ جس میں ہمیں تھوڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی بگنرز ہوتے ہیں، جو بھی ایون نہ بھی ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، یہ سب سے پہلے ہمیں اتنا پیارا سا میسیج کیا ہے ایم ابریز ولاگس نے، ان کا چینل بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے لکھا ہے عائشہ آپی از مائی فیوریٹ آپی، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، اور بہت دنیا کے بہت سی دعائیں آپ کے لیے، بس میں کام صرف آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں، یہاں آپ بہت اچھی لیڈی ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتی ہیں کہ میری کوئی ایک ایڈوائس، کوئی ایک چیز بھی آپ کے لیے یوزفل ہوتی ہے، تو یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری پوری ویڈیو جو ہے نا وہ ورک کر گئی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز میرے کام کرنے کے بات کرنے سے کسی کا بھی کوئی ایک چیز بھی اس کو فائدہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہیں ایم ابراہیم کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، مجھے ان کا کامنٹ ابھی مل نہیں رہا تھا لیکن میں نے کہیں ان کا سیو کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یو آر مائی فیوریٹ یوٹیوبر، دیز کامنٹس آر، بس ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، آپ کا ایک لفظ ایک جملہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور سبھی لوگ بہت اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے کامنٹس کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، بیک ٹو ٹاپک، ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ہماری کچھ بہنیں جو ہے نا وہ اپنے میوچل ریلیشنس کو لے کے، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کو لے کے ان کو لگتا ہے کہ وہ اگنور ہوتی ہیں نا، تو وہ اکثر کیا کرتی ہیں کہ وہ ہر وقت رونا، ہر وقت کے شکوے کرنا ایک دوسرے سے، اور دیکھیں ایسی چیزیں اور ایسی جو توجہ ہوتی ہے نا، ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کی کیئر کرتا ہے، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اندر ایک جذباتی تھکن پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ لے لے نا، وہ چیزیں محبت مانگی نہیں جا سکتی کسی سے، یہ بس فیل کروائی جاتی ہے، اور یہ احساس آپ کے اندر خود ہی ڈیولپ ہوتا ہے کہ کون سا رشتہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایون جو لوگ گڈ ریلیشنس میں ہیں ان میں بھی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت خواتین اپنے ہسبینڈ سے یہی کویسچن کر رہی تھی، آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ کے دل میں میرے لیے اسپیس ہے، آپ کے دل میں یہ چیز ہے، تو دیکھیں ایک سرٹن فیز پہ آ کے نا یہ چیزیں محبت سے زیادہ جو ہے نا، یہ کویسچن جو ہے بذات خود ایک بھاری بھرکم چیز بن جائے گی نا۔ اور جو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بن جائیں، آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جہاں بھی آپ ہوں، آپ لڑکی کا فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا بے حد ضروری ہے۔ کم از کم آپ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ارن کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے، آپ کو کوئی چھوٹی موٹی چیز پسند آتی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ خود سے پرچیز کر سکیں، یہ نہیں کہ آپ کو بہت ایک لپسٹک لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں گے، یا اگر آپ کو پاکٹ منی ملتا بھی ہے تو پھر بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ بھی کریں، ایون آپ کی اپنی فیملی ہے، کسی کو آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی میں کسی کو ہر چیز پہ ڈیپینڈ کرنا، صرف ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرنا، تو یہ شاید پہلے تو کہیں یہ چیزیں مطلب تھیں، تو ابھی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز، اور مطلب یہ کہ ہر چیز میں ڈیپینڈ ہو جائیں۔ اور یہاں افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، ایون بیسک ایجوکیشن ہے ان کے پاس، اس کے باوجود پڑھی لکھی لڑکیاں، اسکلز ہونے کے باوجود لڑکیاں 100% جو ہے وہ ہسبینڈ پہ فائنینشیلی ڈیپینڈ کر رہی ہیں، تو یہ چیز نا، بے شک آپ کا ہسبینڈ بلینئر ہے، ملینئر ہے، میں تو یہ چیزیں بارہا کہہ چکی ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کو یہ چیزیں، آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے، آپ
کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتا ہے. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، بے شک اس نے آپ سے کچھ نہیں لینا ہو. اب یہ نہیں کہ اگر آپ کچھ ارن کر رہی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے مالی طور پر تو ہی وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا. نہیں، آپ کی مطلب ایک سیلف پہچانی جاتی ہے نا، آپ پہچانے جاتے ہیں، آپ ریکگنائزڈ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور میں اگر بات کروں نا، دیکھیں میں تو یہ آج ولاگس بنا رہی ہوں نا، میں آج آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے شروع سے یہ کیا ہے. ہسبینڈ نے جتنا بھی پیسہ کمایا ہے، ہسبینڈ الحمدللہ شروع سے ہی ڈے فرسٹ سے ہی الحمدللہ بہت بہت اچھا سرکل تھا، سب کچھ بہترین تھا، بہتر نہیں تھا، بہترین تھا شروع سے ہی. لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بھی سوچا کہ اگر میں صبح سے شام تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں کچھ کر نہیں رہی ہوں ایز سچ، گھر کے کام تو کرتا ہے ہر انسان کرتا ہے، کرنے بھی چاہیے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ بھائی خود بھی تو کرنا چاہیے نا، آپ کو خود بھی تو کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. یہاں آپ دیکھیں جی، میں بنا رہی تھی جلیبی اور اتنی مزے کی جلیبی بنی تھی. ساتھ ساتھ ہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ دیکھیں کہ میں نا یہ ساتھ میں، اور یہ پرفیکٹ جلیبی بنی تھی. اس کا ٹیسٹ، اس کا کرنچ بہت مزے کا بنا تھا. اس کی میں ایک بڑی سمپل سی ریسیپی نا آپ کے ساتھ پھر کسی دن شیئر کروں گی. آپ بھی بنائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنی اچھی آپ بنا سکتے ہیں. خیر اینی ہو، ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہیں گے اور بات کریں گے. اچھا، ہمارے یہاں نا ایک اور بھی ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ منی جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتی ہے. آئی نو منی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں منی سب کچھ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو منی سے ملتی ہیں. ایون سم ٹائم تو شاید آپ کو کوئی ذہنی سکون بھی چاہیے ہونا، تو آپ اس کے لیے بھی آپ کے لیے مطلب اسٹرانگ ہونا، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، یہ چیزیں بھی آپ کی ذہنی تھکن کو دور کرتی ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ کے بیگ میں کچھ پیسے ہیں، تو آپ کو بالکل بے فکر ہو جائیں گے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے کیا پرابلم مطلب نہیں فیس کرنی پڑے گی، مجھے کہیں شاپنگ کرنی ہے تو فیس نہیں کرنا پڑے گا، مجھے کسی کو دینا ہے، کسی کی مدد بھی آپ کو کرنی ہے، آپ نے کوئی فلاحی کام بھی کرنا ہے، کوئی چیریٹی بھی کرنی ہے، کوئی اپنا صدقہ خیرات بھی دینا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس آپ کی اماؤنٹ جو ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کرتی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ جی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں میں ان سے آج کل کے، یہ شاید کسی دور میں تو یہ باتیں شاید صحیح تھیں، لیکن آج کل کے دور میں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ابھی تو آپ کو بہت معاملات لے کے چلنے کے لیے نا آگے تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور پیسہ چاہنا یا پیسے کی وش کرنا یا پیسے کی ڈیزائر کرنا یا پیسے کے لیے ایفرٹ کرنا، یہ کہیں بھی برا نہیں ہے، یہ کہیں غلط نہیں سمجھا جاتا. ہاں، جس ذریعے سے آپ کما رہے ہیں وہ چیز میٹر ضرور کرتی ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کما رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے، لیکن آج ہم اپنے ٹاپک پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں نا آپ کو آسودگی جو ہے نا، وہ جسمانی آسودگی آپ کو ذہنی آسودگی بھی دیتی ہے. آپ کے گھر میں سہولت ہے، آپ کو جسمانی تھکان نہیں ہوتی ہے، تو وہاں کہیں آپ کو ذہنی تھکان بھی پھر نہیں ہوتی ہے. یعنی جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیتا ہے، وہ آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نیور اسٹاپ گروئنگ. اپنے آپ کو بدلنے سے، آگے بڑھنے سے بالکل اسٹاپ نہیں کیجیے کہ اب آپ کی ایج یہ ہو گئی ہے، اب آپ کے بچے ہو گئے ہیں، یا میں شادی سے پہلے بہت مطلب اپنی سیلف کیئر کرتی تھی. کچھ بھی جو بھی چیزیں ہیں اس میں آپ یہ اپنے آپ کو گرو کرتے رہیں، چاہے آپ کی کوئی بھی ایج ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنے آپ کو اپنی گروتھ کو نہیں روکیے. اور ہمارے ہاں تو شادی کے بعد یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ بس خواتین، موسٹلی خواتین جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو سارا کچھ جو ہے وہ ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے نا. لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. شادی جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، وہ آپ کی لائف کا ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. لڑکیوں اپنی جو ہیلتھ ہے نا اس کو بہتر کرو، اپنی گفتگو اور اپنا جو اسپیکنگ سٹائل ہے اس کو بہتر کرو، اپنا اعتماد بڑھائیں، اپنی صحت، اپنی خوبصورتی، اپنی ہر چیز کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو روکیں نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پالش کریں، بہتر کریں، تاکہ آپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترین ہوتی جائیں. نہ کہ آپ پہلے بہت بہترین تھے تو اب آپ بہترین سے بہتر پر آ گئے. نہیں، آپ کو بہتر سے بہترین ہونا ہے، نہ کہ بہترین سے بہتر. اپنے اوپر ورک کیجئے. دیکھیں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین، یہ میں آپ کو بڑی جو ہے نا وہ تجربے سے کہہ رہی ہوں کہ جو خواتین اپنا خیال رکھتی ہیں نا، پھر ان کا خیال سب رکھتے ہیں.
آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیں کہ جو بھی خواتین ہوتی ہیں نا جو اپنی بہت کیئر کرتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، یعنی اپنی اپیرنس کا بھی خیال رکھتی ہیں، پریزنٹیبل رہتی ہیں، بولتی بہت اچھا ہے، پہنتی بہت اچھا ہے، اور اپنا ان کا ایک لائف سٹائل ہے، صبح سے شام تک انہوں نے اپنا ایک شیڈیول بہت اچھے سے رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہسبینڈس ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب فیو کیسز میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی بہت مرد ایسے ہوتے بھی ہیں جو بالکل روٹین سے ہم ہٹ کے ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم میجورٹیز کی بات کرتے ہیں. تو کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو میجورٹیز میں آتے ہیں کہ وہ ایسی خواتین کی پھر رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک عورت خود بہتر بنتی ہے نا تو اس کا ریلیشن جو ہے نا وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو انسان نا اپنی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے نا وہ اپنے رشتوں کو بھی بہترین بنا سکتا ہے. اچھا، اکثر ہماری جو بہنیں نا وہ کہتی ہیں کہ میری شادی سے پہلے نا یہ والے شوق تھے، میں یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، لیکن اب وہ شوق کہاں گئے ہیں؟ اب دیکھیں شادی کے بعد جو ہے وہ شوق ختم نہیں ہونے چاہیے، ان کو پالش ہونا چاہیے، ان کو بہتر ہونا، کیونکہ بہت ساری خواتینیں نا اپنے شوق جو ہے وہ خود ہی ختم کر دی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خوشی اور اپنے جو معاملات ہیں وہ دوسروں کے رویوں سے کنیکٹڈ کر دی ہیں، ان سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو اس لیے آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے رویوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں. آپ نا خود کو خود میں مکمل محسوس کریں. بلیو می، جس دن آپ اپنی عزت، اپنی شخصیت، اپنی ذمہ داری خود لیں گی نا، یقین کر لیں کہ اس دن نا آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جو ایک مضبوط عورت ہوتی ہے نا وہ صرف خود کو نہیں سنبھالتی ہے، وہ پورے خاندان کی ذمہ داری کو بھی لے کے اسی طرح سے سنبھالتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے ان چیزوں کو. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہے وہ مار کہاں کھا جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ نا شادی سے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے اپنے ہسبینڈ سے رکھتی ہے. لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ جب میری شادی ہوگی نا میں نیکسٹ گھر جاؤں گی تو وہ میرا خامد جو ہے نا میری خاموشی کو بھی خود ہی سمجھ لے گا کہ یہ آج اداس ہے تو کیوں اداس ہے، یہ آج پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے، اور اگر آج یہ خوش ہے تو کیوں خوش ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈیئر سسٹرز، دنیا میں نا لائف از ٹوٹلی ڈفرینٹ. لائف جو ہے نا وہ اس کی ریالٹی اور ریئل فیسز نا ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی. یہ جو دنیا ہے نا یہ خوابوں کا گھر نہیں ہوتی ہے. پلیز خوابوں کی دنیا سے نہ نکلیں اور ریالٹی کو فیس کریں. اور جو اکثریت ہے نا خواتین کی، انہوں نے اپنی زندگی کے جو ہم نے دیکھا ہے 10 سال 20 سال ایون پوری لائف بھی گزارنے کے بعد بھی نا وہ آج بھی اسی پوائنٹ، اسی خواب، اسی چیز کو لے کے کھڑی ہیں کہ اس نے مجھے اس وقت نہیں پوچھا، اس نے مجھے یہ نہیں کیا، یا ان کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول سٹل ہائی رہتا ہے. کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے نا تو وہ سارے اس طرح سے ہوئے نہیں جو ان کا ذہن تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز، وہ جو ڈریمز تھے، وہ ہسبینڈ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں نکلا. تو پھر یہ چیزیں کیا کرتی ہیں کہ آپ کو مینٹلی، ایموشنلی، ایون فزیکلی بھی یہ چیزیں آپ کو ویک کرتی ہیں، اور آپ نے ویک نہیں ہونا. کسی بھی عورت نے ویک نہیں ہونا زندگی کے کسی سٹیج پر بھی. کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی چیز بھی آ جائے، آنے دیں آپ پرابلمس کو. جب پرابلمس آ جائیں گی نا تو آپ نے یہ اس وقت نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ پرابلم ہے، آپ نے فوراً اس کے سلوشن کی طرف آنا ہے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے. کبھی یہ مت سوچیں گے یہ مسئلہ آ گیا ہے. جب تک زندہ ہیں چیزیں ہوں گی، ان لاس میں بھی ہوں گی، ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوں گی، ایون بہت سارے رشتوں میں ہوں گی. سو آپ نے مشکل نہیں دیکھنی، اس کا حل دیکھنا. اور ہماری لڑکیاں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی خوشیاں جو ہے نا بس اگلے کے ہاتھ میں رکھ دی، اپنی خوشیاں قربان کر دی. جب آپ ایسوسیٹ کریں گے کہ چونکہ اس بندے نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو آپ لوگ جو ہے ایموشنلی اور اسٹرانگ نہیں رہیں گے نا، تو پھر آپ اب خوش بھی نہیں رہیں گے. آپ نے اپنی سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنی خوشی جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے. بالکل مسئلہ آئے گا اس کا حل ڈھونڈنا ہے، مسئلے پہ فوکس نہیں کرنا. لائف میں چیزوں کو ہمیشہ پازیٹیو رہ کے دیکھنا ہے. کبھی کسی چیز، جب تک آپ کو 100% کوئی چیز شیور نہیں ہو جاتی نا، آپ اگر 50% بھی ہے نا تو کبھی بھی اپنے رشتے میں ڈاؤٹس نہیں آنے دیں. اگر کہیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے نا لڑکیوں کو، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو خاموش ہو کے نا بس بیٹھ نہیں جانا اور سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں شاید میرے ہسبینڈ نے یہ، ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ نے وہ چیز اس پوائنٹ آف ویو سے نہ کی ہو یا نہ کہی ہو، یا کوئی بات آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگے کہ اس طرح نہیں. آپ آرام سے، تسلی سے، حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کر سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں.
لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو پورے ریلیشن کی بتا رہی ہوں کہ آپ نے اگر ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا ہے نا، اگر آپ اپنی زندگی اور اپنی میوچل لائف کو بہت اچھا، بلکہ ہر 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 عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنی میوچل لائف کو بہتر نہیں بہترین رکھے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تو اس کا بس جو ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اپنی زبان، اپنی بات کرنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہے نا، اس کو آپ نے ضرور جو ہے اپنی زبان کو اچھا رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے، کانفلکٹ ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ بہت لاؤڈ ہیں تو آپ کو نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ لاؤڈ ہوتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، انسانی فطرت کا بھی کہیں نہ کہیں یہ تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن پلیز اگر آپ اپنی ریلیشن کو توڑنا چاہتے ہیں، دیکھیں جی شادی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے دو ہی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں تیسری چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یا تو آپ نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر آپ نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کی برائی اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ ہر بندے کو آپ یہی بتائیں، آپ کے جتنے بھی آپس میں کانفلکٹ ہوں، جتنی بھی چیزیں ہوں، آپ نے ان کو یہی سب کو بتائیں کہ آپ کا ریلیشن بہتر نہیں بہترین ہے۔ اپنے مسئلے اپنے کمرے میں اپنی چار دیواری میں سالو کریں، اپنے مسئلوں کو دوسروں سے ڈسکس نہ کریں، اور یقین کریں کہ آپ کے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور باتوں کے سلوشن بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کے حل بھی مل جائیں گے۔ لیکن اگر جہاں وہاں باتیں کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا رشتہ ویک ہوگا۔ شادی میں تیسری چیز نہیں ہوتی ہے، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا آپ کو رہنا ہوتا ہے یا آپ کو نہیں رہنا ہوتا، اور جب آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ساتھ ہی رہنا ہے، جب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے نا، تو پھر کوشش کریں کہ اپنا رشتہ خراب کیے بغیر اپنے مسئلوں کو حل کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے حل کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بہت تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کریں، تو آئی ہوپ کہ انسان کا رشتہ جو ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے نا، جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، دیکھیں ہر انسان کو غصہ بھی آتا ہے، اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیزیں جو ہے غصے میں ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ اپنی جگہ بدل لیں، اپنا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا بس جائیں، اپنے لیے کوئی چائے پئیں، کچھ بھی بنائیں، اپنا فون نکالیں، اپنے آپ کو انگیج کر لیں، کہیں کچھ بھی کر لیں، کوئی ریلز دیکھ لیں، لیکن آپ نے اس ٹائم پہ بحث نہیں کرنی ہے ہسبینڈ سے۔ جب اگر وہ غصے میں ہے تو پھر آپ کو بحث نہیں کرنی ہے، اور آپ یہ اپنی ایون کہ ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ نے کہاں تک آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا ہے، مطلب بیہیو، آپ یہ خود سیٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا آج کا ولاگ، اور آپ نے اپنا جو ہے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو کیسا لگا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے موجود ہیں تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل پھر آئیں گے اور کسی نئے ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے، لیکن یہ وہ ٹاپک تھا جو موسٹ ریکویسٹڈ ہی ہوتا ہے، جس پہ دل کرتا ہے بات کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب لوگ جو ہے نا خواتین سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔